نماز کو اول وقت پڑھیں یا بجماعت؟ اگر اپنی خمس کی تاریخ کو بھول جائیں تو کیا کریں؟ اور شک اور وسوسے سے کیسے بچیں؟ ان سوالوں اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، العلم سلطان ومن وجدہ صال بہ ومن لم یجدہ صیل علیہ۔ علم قدرت ہے، علم طاقت ہے۔ جس کے پاس یہ قدرت اور طاقت ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر حاوی اور غالب ہو کے رہتا ہے، لیکن جس کے پاس یہ قدرت نہ ہو تو دوسرے اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں کمزور قوموں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مستضعفین کو دبایا جا رہا ہے، مظلوموں پر اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم ایسے ماحول میں کیا کر سکتے ہیں؟ دوستوں، امام علی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے لیے بہترین راہ گشا ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں، ترقی حاصل کریں، علم کی اعلیٰ پوزیشن کو حاصل کریں، کیونکہ اگر ہم علم کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم پوری انسانیت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ چلے دوستوں، ہم اب اپنے پہلے کمنٹ کی جانب چلتے ہیں۔ علمدار دیو جانی سوال کرتے ہیں، نماز کو اول ٹائم میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا باجماعت؟ اول وقت نماز کی بہت تاکید اور بہت فضیلت ہے، لیکن اگر جماعت اول وقت نہ ہوتی ہو تو فقہی مسئلہ ہے کہ انسان کو انتظار کرنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ جماعت کی بہت فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد لی گئی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، یعنی جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ روایات میں بہت سی روایتیں ہیں کہ مثلا فرادہ نماز کی بنسبت جماعت کی نماز 25 گنا افضل ہوتی ہے، 24 گنا افضل ہوتی ہے، یا اگر شرکت کرنے والے 10 سے زیادہ ہو جائیں تو بے انتہا ثواب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت سے، ان کی مذمت میں بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من اللہ، جو بھی مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے سوائے اس کی کوئی علت ہو تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یا ایک نابینا سے رسول نے کہا تھا کہ جو مسجد نہیں آ سکتا تھا اور کوئی ساتھی بھی نہیں تھا کہ جو اس کو لے کے آئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو تاکہ اس کو پکڑ کے آ جایا کرو، جماعت سے تم محروم نہ ہو۔ حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ نیزے کے اوپر صحیح لیکن نماز پڑھو، یعنی جماعت کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ومن حقرہ فانما یحقر اللہ، جس نے نماز جماعت کو چھوٹا سمجھا اس نے خدا کو چھوٹا سمجھا۔ دوستوں، جب بندہ نماز جماعت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب مومنین نماز جماعت کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ جماعت کے ساتھ جو عبادت کی لذت ہے اس کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی سماجی، اخلاقی اور سیاسی مشکلوں کے بارے میں بھی گفتگو کریں، آپس میں بات چیت کریں اور ایک صحیح قدم اٹھائے اس سماج کی برائی کو ختم کرنے کے سلسلے میں۔ گلزار حسین سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص خمس نہیں نکالتا تھا اور پھر اس نے عہد کیا کہ وہ اس سال خمس نکالے گا اور تاریخ بھی معین کر لی ہو، اور پھر اس نے اس تاریخ کو خمس نہیں نکالا اور پھر سے کچھ مہینے گزر گئے لیکن اسے اس تاریخ تک کی بچت معلوم ہے، تو کیا وہ کچھ مہینوں کے گزر جانے اور اگلے خمس کی تاریخ سے پہلے خمس نکال سکتا ہے، یا پھر وہ نہ نکال کر اگلے سال کی خمس کی تاریخ کا انتظار کرے؟ سیکنڈ کوسچن، اگر خمس نکالنے والے شخص کی بہن تکلیف میں ہو تو سید اور نون سید دونوں صورتوں میں وہ اپنی بہن کو وہ خمس کی رقم دے سکتا ہے یا نہیں؟ خمس کی تاریخ کے آ جانے کے بعد اگر کوئی انسان کسی وجہ سے خمس نہ نکال سکے اور اسے بچت کی رقم یاد ہے کہ اس تاریخ پر ہمارے پاس کیا رقم تھی، تو اس کی نیت کرتے ہوئے خمس کوئی قضا کی شکل میں نکالنا واجب ہے۔ اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ آئندہ سال پھر خمس کی تاریخ آ جائے تو ہم نکالیں، نہ یہ کیس پر موقول کرنا صحیح نہیں بلکہ شاید جائز بھی نہیں ہے کہ آپ تاخیر کریں۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ اگر کوئی خمس نکالتا ہے تو کیا اپنے بہن کو جو سادات یا غیر سادات ہے اس کو خمس کی رقم دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ خمس کی رقم کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حق سادات ہے، ایک حق امام ہے۔ حق امام کہیں کسی کو بھی دینے کے لیے اپنے مجتہد کی اجازت شرط ہے، لیکن حق سادات اگر آپ آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں تو مستحق کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ آپ کی کفالت میں نہ آتا ہو۔ اگر وہ مستحق ہے تو حق سادات دے سکتے ہیں، لیکن اگر مستحق نہیں ہے تو حق سادات اسے نہیں دے سکتے۔ آیت اللہ خامنئی کی تقریر کرنے والے حضرات حق سادات کو بھی اپنی جانب سے کسی مستحق کو براہ راست نہیں دے سکتے جب تک کہ اس اجازت حاصل نہ کر لے۔ Is it enough to do hijab in weddings and not covering your body؟ شادیوں میں کافی نہ محرم ہوتے ہیں اور ویٹرز بھی، اور آپ نے میک اپ کیا ہوتا ہے اور کپڑے بھی سمپل نہیں ہوتے،
تو کیا کیا جائے؟ عورتوں کا شادیوں میں یا عام حالات میں نامحرموں کے سامنے اس قسم کا لباس پہن کر آنا جائز نہیں ہے کہ جو نامحرموں کے اندر شہوت کو وجود میں لانے کا سبب قرار پائے، اور اسی طرح سے عورتوں کا شادیوں میں یا عام حالات میں نامحرموں کے سامنے ایسا میک اپ کر کے آنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو نامحرموں کو ان کی طرف متوجہ کرے یا نامحرموں کے لیے کشش کا باعث قرار پائے۔ البتہ اس قسم کا لباس پہن کر اور اس قسم کا میک اپ کر کے بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے آ سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے اور ہم کو دنیا و آخرت کے شر سے محفوظ قرار دے۔ دوستوں، آج ہمارے فنکشنز اور شادی وغیرہ کی تقریب میں بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے اسراف، محرم و نامحرم کی گیدرنگ، میوزک وغیرہ۔ رہبر انقلاب سید علی خامنہئی نے اپنی کئی تقریروں میں اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ شادی کو آسان بنائیں، تکلف، دکھاوا، سماج اور رشتہ داروں کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنیں۔ سورہ صاد کی آخری آیتوں میں پیغمبر اسلام نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے وما انا من المتکلفین، میں تکلف اور بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ خواہر فاطمہ سوال کرتی ہیں، لڑکیوں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے آئیڈیل حجاب کیا ہے؟ کیا کلرفل شارٹ اسکارٹس پہننا صحیح ہے؟ خداوند متعال نے انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے دین اسلام کو بھیجا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام میں حجاب کا جو تصور موجود ہے، اس کے پیچھے ایک اہم فلسفہ چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے عورت اور مرد کے درمیان میں جو لذتیں رکھی ہیں اسے گھر ہی کی فضا میں محدود کیا ہے، تاکہ گھر کے باہر کی فضا کام اور ترقی کی فضا قرار پائے اور کم سے کم رکاوٹیں پیش آئیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے صحیح حجاب کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ اکثر فقہا جیسے آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک صحیح حجاب کی شرائط یوں ہے، اب چاہے حجاب کوئی بھی کلر کا یا کوئی بھی ڈیزائن کا ہو، ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے تمام بدن اور جسم کو نامحرم سے چھپائے، بجز ہاتھ کلاہی تک اور چہرے کی گردی۔ ہر طرح کی آرائش یعنی میک اپ اور زینت کو چاہے وہ چہرے اور ہاتھوں پر ہی کیوں نہ ہو اسے چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا حجاب ایسا نہ ہو جو نامحرم کی توجہ کو جذب کرتا ہو۔ جسم کے برجستہ حصوں کو اس طرح سے دکھائیں کہ دوسروں کی شہوتوں کو ابھارنے کا باعث بنے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حجاب اس طرح سے نہ ہو کہ لوگوں کے بیچ میں انگشت نما بنے، اور وہ لباس جو مردوں کے لیے مخصوص ہے اسے استعمال نہ کیا جائے۔ زہیب بھائی کمنٹ کرتے ہیں، غسل کے مسئلے میں وہم کا شکار ہوں، جتنا بھی غسل کرتا ہوں پاک ہونے کا یقین نہیں ملتا، شیطانی وسواس بہت ستاتے ہیں، شاور سے غسل کرتا ہوں پھر بھی پانی نہ پہنچنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ چند باتوں کی طرف توجہ آپ کے وہم اور شک کو دور کرنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو خدا کی اطاعت کرنا ہے، اس بات کی طرف توجہ رکھیے کہ شیطان کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ شیطان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ شک کیجئے، لیکن پروردگار کا حکم ہے کہ آپ اپنے شک کی مخالفت کیجئے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اگر آپ کو وضو میں یا غسل میں شک ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کیجئے، آپ کا وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، اسی وضو اور اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھیے اور دوسرے کام انجام دیجئے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ شک کے نقصانات کی طرف توجہ رکھیے، جیسے آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہوں گے، خود آپ کی زندگی میں خلل آتا ہوگا، ان نقصانات کی طرف توجہ سے آپ کا شک کم ہوگا۔ اس بات کی طرف بھی توجہ رکھیے کہ یہ عمل دوسرے گناہوں کا سبب بنتا ہے، جیسے پانی کا اسراف جو کہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ نماز، دعا، استغفار اور معصومین سے توسل کیجئے، اس کے لیے پروردگار ان کے توسل سے انشاءاللہ آپ کو شفا دے گا۔ سورہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی روزانہ تلاوت کیجئے، مسلسل کئی دن تک یہ عمل انجام دیجئے، انشاءاللہ ان نکات کی طرف توجہ سے آپ کے وہم اور شک میں دھیرے دھیرے کمی ہوگی اور آپ کو افاقہ ہوگا۔ زہیب بھائی، امام خمینی علیہ رحمہ اپنی کتاب چہل حدیث میں فرماتے ہیں کہ شک اور وسوسہ شیطان کے الہام میں سے ہے، یعنی اگر کوئی اپنے شک اور وسوسے کی پیروی کر رہا ہے تو گویا وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، اور توجہ رہے کہ آپ کے اس رویے سے آپ گناہ کبیرہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، جیسے اسراف، اپنے فیملی ممبرز کو اذیت پہنچانا اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنانا کہ لوگ آپ پر ہنسیں۔ اس سلسلے میں کچھ کتابیں ہیں، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے، آپ انہیں ضرور پڑھیں۔ اور شک اور یقین کے ٹاپک پر جلد ہی ہم اپنے پروگرام آپ کا سوال میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ دوستو، یہیں پہ میں آپ تمام لوگوں سے ایک بار
फिर दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद को ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। Hey Sabil Media, I am totally blurred with this. There is no clarity for me. Why there is marriage obligatory in Islam? Why temporary marriage is not the solution? Just be temporary with any partners. Isn't it okay? Why do you prefer and way more on permanent solution? Everything is temporary. Pros: true love like we have with household of Prophet. Cons: I have a very good time with one of my friends and almost a year, but we have just broken up a day ago and now it's bitter as. Even a bestest roommate can't be permanent. Then how can marriage? So I think there is a misconception or misunderstanding about marriage in Islam. The first thing is it is not mandatory or it's not wajib or compulsory in Islam to marry. That confusion has to be clear. The second thing is when we take advice from Islam gives us advice that you should marry. It is something useful. It is something necessary for your existence and perfection, and you are incomplete if you don't marry, and you can reach perfection faster, easier if you marry. And there are benefits of marriage in Islam. Again, Islam doesn't force you to marry but advises you to marry, as our prophets have married and our imams got married and our Maraja ulama karam got married and other people, those who marry. When we see their experiences of life and we study history, we understand that permanent marriage is highly recommended than temporary marriage. Again, Islam is not forcing us. Islam has given us choices that whether you want to go for permanent or temporary, the choice is yours. But if you take advice from Islam is going to tell you that it's preferable to go for permanent marriage. So I have answered the first portion of your question. Now the last portion of your question, which says that there's nothing permanent. Yes, there is nothing permanent, but when it comes to relationship, your relationship can be permanent if you follow the principles of relationship. If you will not follow the principles of relationship because of which you can continue or sustain that relationship, automatically it is going to break. Let me give an example and make it clear. For example, if you have a car, you know you need to put oil, petrol, maintain the engine and everything. If you are giving what it is required, the car will run the way it is supposed to. You will have no issues because you are maintaining the requirement which is there for the car. But if you will not fulfill those requirements, then car will not be able to run. Rather, it will get engine seized. So that is you need to focus on. That if you follow the principles of life, principles of relationship, and you follow those principles, there is no way that you will break that relationship. Yes, a person may die and then there is no connection. Otherwise, it will continue. I hope we have answered your question. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, शुक्रिया।